باب 4۔ پھر جب خداوند کو معلوم ہوا کہ فریسیوں نے سنا ہے کہ یسوع یوحنا سے زیادہ شاگرد کرتا اور بپتسمہ دیتا ہے، گو یسوع آپ نہیں بلکہ اس کے شاگرد بپتسمہ دیتے تھے، تو وہ یہودیہ کو چھوڑ کر پھر گلیل کو چلا گیا، اور اس کو سامریہ سے ہو کر جانا ضرور تھا۔ پس وہ سامریہ کے ایک شہر تک آیا جو سخار کہلاتا ہے۔ وہ اس قطع کے نزدیک ہے جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا، اور یعقوب کا کنواں وہیں تھا۔ چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا۔ یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ سامریہ کی ایک عورت پانی بھرنے آئی۔ یسوع نے اس سے کہا، مجھے پانی پلا، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے۔ اس سامری عورت نے اس سے کہا، تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، تیرے پاس پانی بھرنے کو تو کچھ ہے نہیں، اور کنواں گہرا ہے، پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے، جس نے ہم کو یہ کنواں دیا، اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے مواشی نے اس میں سے پیا؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا، وہ اب تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پانی بھرنے کو یہاں تک آؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جا اپنے شوہر کو یہاں بلا لا۔ عورت نے جواب میں اس سے کہا، میں بے شوہر ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، تو نے خوب کہا کہ میں بے شوہر ہوں، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے، اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں، یہ تو نے سچ کہا۔ عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے۔ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی، اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے یروشلم میں ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے نہ یروشلم میں۔ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کرے۔ عورت نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ مسیح جو خرسطس کہلاتا ہے آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ اتنے میں اس کے شاگرد آ گئے اور تعجب کرنے لگے کہ وہ عورت سے باتیں کر رہا ہے، تو بھی کسی نے نہ کہا کہ تو کیا چاہتا ہے یا اس سے کس لیے باتیں کرتا ہے۔ پس عورت اپنا گھڑا چھوڑ کر شہر میں چلی گئی اور لوگوں سے کہنے لگی، آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے۔ کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے؟ وہ شہر سے نکل کر اس کے پاس آنے لگے۔ اتنے میں اس کے شاگرد اس سے یہ درخواست کرنے لگے کہ اے ربی، کچھ کھا لے۔ لیکن اس نے ان سے کہا، میرے پاس کھانے کے لیے ایسا کھانا ہے جسے تم نہیں جانتے۔
پس شاگردوں نے آپس میں کہا، کیا کوئی اس کے لیے کچھ کھانے کو لایا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا، میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں۔ کیا تم کہتے نہیں کہ فصل کے آنے میں ابھی 4 مہینے باقی ہیں؟ دیکھو، میں تم سے کہتا ہوں، اپنی آنکھیں اٹھا کر کھیتوں پر نظر کرو کہ فصل پک گئی ہے، اور کاٹنے والا مزدوری پاتا اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھل جمع کرتا ہے، تاکہ بونے والا اور کاٹنے والا دونوں مل کر خوشی کریں۔ کیونکہ اس پر یہ مثل ٹھیک آتی ہے کہ بونے والا اور ہے اور کاٹنے والا اور۔ میں نے تمہیں وہ کھیت کاٹنے کے لیے بھیجا جس پر تم نے محنت نہیں کی، اوروں نے محنت کی اور تم ان کی محنت کے پھل میں شریک ہوئے۔ اور اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے، جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے، اس پر ایمان لائے۔ پس جب وہ سامری اس کے پاس آئے تو اس سے درخواست کرنے لگے کہ ہمارے پاس رہ۔ چنانچہ وہ 2 روز وہاں رہا۔ اور اس کے کلام کے سبب سے اور بھی بہتیرے ایمان لائے، اور اس عورت سے کہا، اب ہم تیرے کہنے ہی سے ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے۔ پھر ان 2 دنوں کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو کر گلیل کو گیا، کیونکہ یسوع نے خود گواہی دی کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا۔ پس جب وہ گلیل میں آیا تو گلیلیوں نے اسے قبول کیا، اس لیے کہ جتنے کام اس نے یروشلم میں عید کے وقت کیے تھے انہوں نے ان کو دیکھا تھا، کیونکہ وہ بھی عید میں گئے تھے۔ پس وہ پھر کانہ گلیل میں آیا، جہاں اس نے پانی کو مے بنایا تھا، اور بادشاہ کا ایک ملازم تھا جس کا بیٹا کفرنہوم میں بیمار تھا۔ وہ یہ سن کر کہ یسوع یہودیہ سے گلیل میں آ گیا ہے، اس کے پاس گیا اور اس سے درخواست کرنے لگا کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا بخش، کیونکہ وہ مرنے کو تھا۔ یسوع نے اس سے کہا، جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو ہرگز ایمان نہ لاؤ گے۔ بادشاہ کے ملازم نے اس سے کہا، اے خداوند، میرے بچے کے مرنے سے پہلے چل۔ یسوع نے اس سے کہا، جا، تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اس شخص نے اس بات کا یقین کیا جو یسوع نے اس سے کہی اور چلا گیا۔ وہ راستہ ہی میں تھا کہ اس کے نوکر اسے ملے اور کہنے لگے کہ تیرا لڑکا جیتا ہے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ اسے کس وقت سے آرام ہونے لگا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کل 7ویں گھنٹے میں اس کی تپ اتر گئی۔ پس باپ جان گیا کہ وہی وقت تھا جب یسوع نے اس سے کہا تھا، تیرا بیٹا جیتا ہے، اور وہ خود اور اس کا سارا گھرانہ ایمان لایا۔ یہ دوسرا معجزہ ہے جو یسوع نے یہودیہ سے گلیل میں آ کر دکھایا۔ باب 5۔ ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور یسوع یروشلم کو گیا۔ یروشلم میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت حسدہ کہلاتا ہے، اور اس کے 5 برآمدے ہیں۔ ان میں بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پشمردہ لوگ پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے، کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ حوض پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا۔ پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا، اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو۔ وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا۔ اس کو یسوع نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اسے جواب دیا، اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔
وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ وہ دن سبت کا تھا۔ پس یہودی اس سے جس نے شفا پائی تھی کہنے لگے، آج سبت کا دن ہے، تجھے چارپائی اٹھانا روا نہیں۔ اس نے انہیں جواب دیا، جس نے مجھے تندرست کیا اسی نے مجھے فرمایا کہ اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے جس نے تجھ سے کہا چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن جو شفا پا گیا تھا وہ نہ جانتا تھا کہ کون ہے، کیونکہ بھیڑ کے سبب سے یسوع وہاں سے ٹل گیا تھا۔ ان باتوں کے بعد وہ یسوع کو ہیکل میں ملا۔ اس نے اس سے کہا، دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے، پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے۔ اس آدمی نے جا کر یہودیوں کو خبر دی کہ جس نے مجھے تندرست کیا وہ یسوع ہے۔ اس لیے یہودی یسوع کو ستانے لگے کیونکہ وہ ایسے کام سبت کے دن کرتا تھا۔ لیکن یسوع نے ان سے کہا کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں۔ اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ نہ فقط سبت کا حکم توڑتا بلکہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا تھا۔ پس یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے۔ اس لیے کہ باپ بیٹے کو عزیز رکھتا ہے اور جتنے کام خود کرتا ہے اسے دکھاتا ہے، بلکہ ان سے بھی بڑے کام اسے دکھائے گا تاکہ تم تعجب کرو۔ کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے، اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے۔ کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے، تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں۔ جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جس نے اسے بھیجا عزت نہیں کرتا۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے، کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جئیں گے۔ کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے، اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے، بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا، اس لیے کہ وہ آدم زاد ہے۔ اس سے تعجب نہ کرو، کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے، جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے۔ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں، اور میری عدالت راست ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں۔ اگر میں خود اپنی گواہی دوں تو میری گواہی سچی نہیں، ایک اور ہے جو میری گواہی دیتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میری گواہی جو وہ دیتا ہے سچی ہے۔ تم نے یوحنا کے پاس پیغام بھیجا اور اس نے سچائی کی گواہی دی ہے، لیکن میں اپنی نسبت انسان کی گواہی منظور نہیں کرتا، تو بھی میں یہ باتیں اس لیے کہتا ہوں کہ تم نجات پاؤ۔ وہ جلتا اور چمکتا ہوا چراغ تھا، اور تم کو کچھ عرصہ تک اس کی روشنی میں خوش رہنا منظور ہوا، لیکن میرے پاس جو گواہی ہے وہ یوحنا کی گواہی سے بڑی ہے، کیونکہ جو کام باپ نے مجھے پورے کرنے کو دیے، یعنی یہی کام جو میں کرتا ہوں، وہ میرے گواہ ہیں کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے، اور باپ
جس نے مجھے بھیجا ہے اسی نے میری گواہی دی ہے۔ تم نے نہ کبھی اس کی آواز سنی ہے نہ اس کی صورت دیکھی، اور اس کے کلام کو اپنے دلوں میں قائم نہیں رکھتے، کیونکہ جسے اس نے بھیجا ہے اس کا یقین نہیں کرتے۔ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے۔ میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا، لیکن میں تم کو جانتا ہوں کہ تم میں خدا کی محبت نہیں۔ میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے۔ اگر کوئی اور اپنے ہی نام سے آئے تو اسے قبول کر لو گے۔ تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو اور وہ عزت جو خدائے واحد کی طرف سے ہوتی ہے نہیں چاہتے، کیوں کر ایمان لا سکتے ہو؟ یہ نہ سمجھو کہ میں باپ سے تمہاری شکایت کروں گا۔ تمہاری شکایت کرنے والا تو ہے، یعنی موسیٰ، جس پر تم نے امید لگا رکھی ہے۔ کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے۔ لیکن جب تم اس کے نوشتوں کا یقین نہیں کرتے تو میری باتوں کا کیوں کر یقین کرو گے؟ باب 6۔ ان باتوں کے بعد یسوع گلیل کی جھیل یعنی تبریاس کی جھیل کے پار گیا، اور بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، کیونکہ جو معجزے وہ بیماروں پر کرتا تھا ان کو وہ دیکھتے تھے۔ یسوع پہاڑ پر چڑھ گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں بیٹھا، اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی۔ پس جب یسوع نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ میرے پاس بڑی بھیڑ آ رہی ہے، تو فلپس سے کہا کہ ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں؟ مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا۔ فلپس نے اسے جواب دیا کہ 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے کافی نہ ہوں گی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی مل جائے۔ اس کے شاگردوں میں سے ایک نے یعنی شمعون پطرس کے بھائی اندریاس نے اس سے کہا، یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں میں کیا ہیں؟ یسوع نے کہا کہ لوگوں کو بٹھاؤ، اور اس جگہ بہت گھاس تھی۔ پس وہ مرد جو تخمیناً 5000 تھے بیٹھ گئے۔ یسوع نے وہ روٹیاں لیں اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دیں، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے جس قدر چاہتے تھے بانٹ دیا۔ جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بچے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے جمع کیا، اور جو کی 5 روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھریں۔ پس جو معجزہ اس نے دکھایا وہ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے، جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فی الحقیقت یہی ہے۔ پس یسوع یہ معلوم کر کے کہ وہ آ کر مجھے بادشاہ بنانے کے لیے پکڑا چاہتے ہیں، پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا۔ جب شام ہوئی تو اس کے شاگرد جھیل کے کنارے گئے اور کشتی میں بیٹھ کر جھیل کے پار کفرنہوم کو چلے جاتے تھے۔ اس وقت اندھیرا ہو گیا تھا اور یسوع ابھی تک ان کے پاس نہ آیا تھا، اور آندھی کے سبب سے جھیل میں موجیں اٹھنے لگیں۔ پس جب وہ کھیتے 3-4 میل کے قریب نکل گئے تو انہوں نے یسوع کو جھیل پر چلتے اور کشتی کے نزدیک آتے دیکھا اور ڈر گئے۔ مگر اس نے ان سے کہا، میں ہوں، ڈرو مت۔ پس وہ اسے کشتی میں چڑھا لینے کو راضی ہوئے، اور فوراً وہ کشتی اس جگہ جا پہنچی جہاں وہ جاتے تھے۔ دوسرے دن اس بھیڑ نے جو جھیل کے پار کھڑی تھی یہ دیکھا کہ یہاں ایک کے سوا اور کوئی چھوٹی کشتی نہ تھی، اور یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی پر سوار نہ ہوا تھا، بلکہ صرف اس کے شاگرد چلے گئے تھے۔ لیکن بعض چھوٹی کشتیاں تبریاس سے اس جگہ کے نزدیک آئیں
جہاں انہوں نے خداوند کے شکر کرنے کے بعد روٹی کھائی تھی۔ پس جب بھیڑ نے دیکھا کہ یہاں نہ یسوع ہے نہ اس کے شاگرد، تو وہ خود چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر یسوع کی تلاش میں کفرنہوم کو آئے اور جھیل کے پار اس سے مل کر کہا، اے ربی، تو یہاں کب آیا؟ یسوع نے ان کے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ معجزے دیکھے، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے۔ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک ٹھہرتی ہے، جسے ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے۔ پس انہوں نے اس سے کہا کہ ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ پس انہوں نے اس سے کہا، پھر تو کون سا نشان دکھاتا ہے تاکہ ہم دیکھ کر تیرا یقین کریں؟ تو کون سا کام کرتا ہے؟ ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا، چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے انہیں کھانے کے لیے آسمان سے روٹی دی۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی، لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے، کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند، یہ روٹی ہم کو ہمیشہ دیا کر۔ یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ لیکن میں نے تم سے کہا کہ تم نے مجھے دیکھ لیا ہے، پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ جو کچھ باپ مجھے دیتا ہے میرے پاس آ جائے گا، اور جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا، کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ اور میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے کچھ کھو نہ دوں، بلکہ اسے آخری دن پھر زندہ کروں۔ کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں۔ پس یہودی اس پر بڑبڑانے لگے، اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ جو روٹی آسمان سے اتری وہ میں ہوں۔ اور انہوں نے کہا، کیا یہ یوسف کا بیٹا یسوع نہیں، جس کے باپ اور ماں کو ہم جانتے ہیں؟ اب یہ کیوں کر کہتا ہے کہ میں آسمان سے اترا ہوں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، آپس میں نہ بڑبڑاؤ، کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ نبیوں کے صحیفوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ سب خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے۔ جس کسی نے باپ سے سنا اور سیکھا ہے وہ میرے پاس آتا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی نے باپ کو دیکھا ہے، مگر جو خدا کی طرف سے ہے اسی نے باپ کو دیکھا ہے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے۔ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے۔ میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری۔ اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو اب تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ پس یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگے کہ یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔
کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا۔ جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے۔ جو یہ روٹی کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا۔ یہ باتیں اس نے کفرنہوم کے ایک عبادت خانہ میں تعلیم دیتے وقت کہیں۔ اس لیے اس کے شاگردوں میں سے بہتوں نے سن کر کہا کہ یہ کلام ناگوار ہے، اسے کون سن سکتا ہے؟ یسوع نے اپنے جی میں جان کر کہ میرے شاگرد آپس میں اس بات پر بڑبڑاتے ہیں، ان سے کہا، کیا تم اس بات سے ٹھوکر کھاتے ہو؟ اگر تم ابن آدم کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا تو کیا ہوگا؟ زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں، مگر تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائے۔ کیونکہ یسوع شروع سے جانتا تھا کہ جو ایمان نہیں لاتے وہ کون ہیں اور کون مجھے پکڑوائے گا۔ پھر اس نے کہا، اسی لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نہیں آ سکتا جب تک باپ کی طرف سے اسے یہ توفیق نہ دی جائے۔ اس پر اس کے شاگردوں میں سے بہتیرے الٹے پھر گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے۔ پس یسوع نے ان 12 سے کہا، کیا تم بھی چلا جانا چاہتے ہو؟ شمعون پطرس نے اسے جواب دیا، اے خداوند، ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں، اور ہم ایمان لائے اور جان گئے ہیں کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا، کیا میں نے تم 12 کو نہیں چن لیا؟ اور تم میں سے ایک شخص شیطان ہے۔ اس نے یہ شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کی نسبت کہا، کیونکہ یہی جو ان 12 میں سے تھا اسے پکڑوانے کو تھا۔ باب 7۔ ان باتوں کے بعد یسوع گلیل میں پھرتا رہا، کیونکہ یہودیہ میں پھرنا نہ چاہتا تھا، اس لیے کہ یہودی اس کے قتل کی کوشش میں تھے اور یہودیوں کی عید خیام نزدیک تھی۔ پس اس کے بھائیوں نے اس سے کہا، یہاں سے روانہ ہو کر یہودیہ کو چلا جا، تاکہ جو کام تو کرتا ہے انہیں تیرے شاگرد بھی دیکھیں، کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو مشہور ہونا چاہے اور چھپ کر کام کرے۔ اگر تو یہ کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کر، کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہ لائے تھے۔ پس یسوع نے ان سے کہا، میرا تو ابھی وقت نہیں آیا، مگر تمہارے لیے سب وقت ہیں۔ دنیا تم سے عداوت نہیں رکھ سکتی، لیکن مجھ سے رکھتی ہے، کیونکہ میں اس پر گواہی دیتا ہوں کہ اس کے کام برے ہیں۔ تم عید میں جاؤ، میں ابھی اس عید میں نہیں جاتا، کیونکہ ابھی تک میرا وقت پورا نہیں ہوا۔ یہ باتیں ان سے کہہ کر وہ گلیل ہی میں رہا۔ لیکن جب اس کے بھائی عید میں چلے گئے، اس وقت وہ بھی گیا، ظاہرہ نہیں بلکہ گویا پوشیدہ۔ پس یہودی اسے عید میں یہ کہہ کر ڈھونڈنے لگے کہ وہ کہاں ہے، اور لوگوں میں اس کی بابت چپ کے بہت سی گفتگو ہوئی۔ بعض کہتے تھے وہ نیک ہے، اور بعض کہتے تھے نہیں، بلکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو بھی یہودیوں کے ڈر سے کوئی شخص اس کی بابت صاف صاف نہ کہتا تھا۔ اور جب عید کے آدھے دن گزر گئے تو یسوع ہیکل میں جا کر تعلیم دینے لگا۔ پس یہودیوں نے تعجب کر کے کہا کہ اس کو بغیر پڑھے کیوں کر علم آ گیا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے۔ اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں۔ جو اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے
وہ اپنی عزت چاہتا ہے، لیکن جو اپنے بھیجنے والے کی عزت چاہتا ہے وہ سچا ہے اور اس میں ناراستی نہیں۔ کیا موسیٰ نے تمہیں شریعت نہیں دی؟ تو بھی تم میں سے شریعت پر کوئی عمل نہیں کرتا۔ تم کیوں میرے قتل کی کوشش میں ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، تجھ میں تو بدرو ہے، کون تیرے قتل کی کوشش میں ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں نے ایک کام کیا اور تم سب تعجب کرتے ہو۔ اس سبب سے موسیٰ نے تمہیں ختنہ کا حکم دیا ہے، حالانکہ وہ موسیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ باپ دادا سے چلا آیا ہے، اور تم سبت کے دن آدمی کا ختنہ کرتے ہو۔ جب سبت کے دن آدمی کا ختنہ کیا جاتا تاکہ موسیٰ کی شریعت کا حکم نہ ٹوٹے، تو کیا مجھ سے اس لیے غصے ہو کہ میں نے سبت کے دن ایک آدمی کو بالکل تندرست کر دیا؟ ظاہر کے موافق فیصلہ نہ کرو بلکہ انصاف سے فیصلہ کرو۔ تب بعض یروشلیمی کہنے لگے، کیا یہ وہی نہیں جس کے قتل کی کوشش ہو رہی ہے؟ لیکن دیکھو، یہ صاف صاف کہتا ہے اور وہ اس سے کچھ نہیں کہتے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ سرداروں نے سچ مان لیا کہ مسیح یہی ہے؟ اس کو تو ہم جانتے ہیں کہ کہاں کا ہے، مگر مسیح جب آئے گا تو کوئی نہ جانے گا کہ وہ کہاں کا ہے۔ پس یسوع نے ہیکل میں تعلیم دیتے وقت پکار کر کہا، تم مجھے بھی جانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میں کہاں کا ہوں، اور میں آپ سے نہیں آیا بلکہ جس نے مجھے بھیجا ہے وہ سچا ہے، اس کو تم نہیں جانتے۔ میں اسے جانتا ہوں اس لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اور اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ پس وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اس لیے کہ اس کا وقت ابھی نہ آیا تھا کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا۔ مگر بھیڑ میں سے بہتیرے اس پر ایمان لائے اور کہنے لگے کہ مسیح جب آئے گا تو کیا ان سے زیادہ معجزے دکھائے گا جو اس نے دکھائے؟ فریسیوں نے لوگوں کو سنا کہ اس کی بابت چپ کے یہ گفتگو کرتے ہیں۔ پس سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اسے پکڑنے کو پیادے بھیجے۔ یسوع نے کہا، میں اور تھوڑے دنوں تک تمہارے پاس ہوں، پھر اپنے بھیجنے والے کے پاس چلا جاؤں گا۔ تم مجھے ڈھونڈو گے مگر نہ پاؤ گے، اور جہاں میں ہوں تم نہیں آ سکتے۔ یہودیوں نے آپس میں کہا، یہ کہاں جائے گا کہ ہم اسے نہ پائیں گے؟ کیا ان کے پاس جائے گا جو یونانیوں میں جا بجا رہتے ہیں اور یونانیوں کو تعلیم دے گا؟ یہ کیا بات ہے جو اس نے کہی کہ تم مجھے ڈھونڈو گے مگر نہ پاؤ گے، اور جہاں میں ہوں تم نہیں آ سکتے؟ پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے۔ جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس میں لکھا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے، جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ پس بھیڑ میں سے بعض نے یہ باتیں سن کر کہا، بے شک یہی وہ نبی ہے۔ اوروں نے کہا، یہ مسیح ہے۔ اور بعض نے کہا، کیوں؟ کیا مسیح گلیل سے آئے گا؟ کیا کتاب مقدس میں یہ نہیں آیا کہ مسیح داؤد کی نسل اور بیت لحم کے گاؤں سے آئے گا جہاں کا داؤد تھا؟ پس لوگوں میں اس کے سبب سے اختلاف ہوا، اور ان میں سے بعض اس کو پکڑنا چاہتے تھے، مگر کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا۔ پس پیادے سردار کاہنوں اور فریسیوں کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے کہا، تم اسے کیوں نہ لائے؟ پیادوں نے جواب دیا کہ انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا۔ فریسیوں نے انہیں جواب دیا، کیا تم بھی گمراہ ہو گئے؟ بھلا سرداروں یا فریسیوں میں سے بھی کوئی اس پر ایمان لایا؟ مگر یہ عام لوگ جو شریعت سے واقف نہیں لانتی ہیں۔ نیکودیمس نے جو پہلے اس کے پاس آیا تھا اور انہی میں سے تھا، ان سے کہا، کیا ہماری شریعت کسی شخص کو مجرم ٹھہراتی ہے
جب تک پہلے اس کی سن کر جان نہ لے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ انہوں نے اس کے جواب میں کہا، کیا تو بھی گلیل کا ہے؟ تلاش کر اور دیکھ کہ گلیل میں سے کوئی نبی برپا نہیں ہونے کا۔ باب 8۔ پھر ان میں سے ہر ایک اپنے گھر چلا گیا، مگر یسوع زیتون کے پہاڑ کو گیا۔ صبح سویرے ہی وہ پھر ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا۔ اور فقی اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی، اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا، اے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے۔ توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنگسار کریں، پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ انہوں نے اسے آزمانے کے لیے کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالیں، مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا۔ جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کو پتھر مارے، اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا۔ وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے، اور یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی۔ یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا، اے عورت، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے کہا، اے خداوند، کسی نے نہیں۔ یسوع نے کہا، میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ فریسیوں نے اس سے کہا، تو اپنی گواہی آپ دیتا ہے، تیری گواہی سچی نہیں۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، اگرچہ میں اپنی گواہی آپ دیتا ہوں تو بھی میری گواہی سچی ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں، لیکن تم کو معلوم نہیں کہ میں کہاں سے آتا ہوں یا کہاں کو جاتا ہوں۔ تم جسم کے مطابق فیصلہ کرتے ہو، میں کسی کا فیصلہ نہیں کرتا، اور اگر میں فیصلہ کروں بھی تو میرا فیصلہ سچا ہے، کیونکہ میں اکیلا نہیں بلکہ میں ہوں اور باپ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ اور تمہاری توریت میں بھی لکھا ہے کہ دو آدمیوں کی گواہی مل کر سچی ہوتی ہے، ایک تو میں خود اپنی گواہی دیتا ہوں اور ایک باپ جس نے مجھے بھیجا میری گواہی دیتا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، تیرا باپ کہاں ہے؟ یسوع نے جواب دیا، نہ تم مجھے جانتے ہو نہ میرے باپ کو، اگر مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے۔ اس نے ہیکل میں تعلیم دیتے وقت یہ باتیں بیت المال میں کہیں، اور کسی نے اس کو نہ پکڑا کیونکہ ابھی تک اس کا وقت نہ آیا تھا۔ اس نے پھر ان سے کہا، میں جاتا ہوں اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور اپنے گناہ میں مرو گے۔ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے۔ پس یہودیوں نے کہا، کیا وہ اپنے آپ کو مار ڈالے گا جو کہتا ہے جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے؟ اس نے ان سے کہا، تم نیچے کے ہو، میں اوپر کا ہوں۔ تم دنیا کے ہو، میں دنیا کا نہیں ہوں۔ اس لیے میں نے تم سے یہ کہا کہ اپنے گناہوں میں مرو گے، کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں تو اپنے گناہوں میں مرو گے۔ انہوں نے اس سے کہا، تو کون ہے؟ یسوع نے ان سے کہا، وہی ہوں جو شروع سے تم سے کہتا آیا ہوں۔ مجھے تمہاری نسبت بہت کچھ کہنا اور فیصلہ کرنا ہے، لیکن جس نے مجھے بھیجا وہ سچا ہے، اور جو میں نے اس سے سنا وہی دنیا سے کہتا ہوں۔ وہ نہ سمجھے کہ ہم سے باپ کی نسبت کہتا ہے۔ پس یسوع نے کہا، جب تم ابن آدم کو اونچے پر چڑھاؤ گے تو جانو گے کہ میں وہی ہوں، اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، بلکہ جس طرح باپ نے مجھے سکھایا اسی طرح یہ باتیں کہتا ہوں۔ اور جس نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے،
اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آتے ہیں۔ جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا تو بہتیرے اس پر ایمان لائے۔ پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے، اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ انہوں نے اسے جواب دیا، ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے۔ تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، اور غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا اب تک رہتا ہے۔ پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ میں جانتا ہوں کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو، تو بھی میرے قتل کی کوشش میں ہو، کیونکہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں پاتا۔ میں نے جو اپنے باپ کے ہاں دیکھا ہے وہ کہتا ہوں، اور تم نے جو اپنے باپ سے سنا ہے وہ کرتے ہو۔ انہوں نے جواب میں اس سے کہا، ہمارا باپ تو ابراہیم ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، اگر تم ابراہیم کے فرزند ہوتے تو ابراہیم کیسے کام کرتے؟ لیکن اب تم مجھ جیسے شخص کے قتل کی کوشش میں ہو، جس نے تم کو وہی حق بات بتائی جو خدا سے سنی۔ ابراہیم نے تو یہ نہیں کیا تھا، تم اپنے باپ کیسے کام کرتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے، ہمارا ایک باپ ہے، یعنی خدا۔ یسوع نے ان سے کہا، اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے، اس لیے کہ میں باپ میں سے نکلا اور آیا ہوں، کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اس نے مجھے بھیجا۔ تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے۔ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ لیکن میں جو سچ بولتا ہوں اسی لیے تم میرا یقین نہیں کرتے۔ تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ اگر میں سچ بولتا ہوں تو میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے، تم اس لیے نہیں سنتے کہ خدا سے نہیں ہو۔ یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا، کیا ہم خوب نہیں کہتے کہ تو سامری ہے اور تجھ میں بدرو ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ مجھ میں بدرو نہیں، بلکہ میں اپنے باپ کی عزت کرتا ہوں اور تم میری بے عزتی کرتے ہو۔ لیکن میں اپنی بزرگی نہیں چاہتا، ہاں ایک ہے جو اسے چاہتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو اب تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔ یہودیوں نے اس سے کہا کہ اب ہم نے جان لیا کہ تجھ میں بدرو ہے۔ ابراہیم مر گیا اور نبی مر گئے، مگر تو کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے گا تو اب تک کبھی موت کا مزہ نہ چکھے گا۔ ہمارا باپ ابراہیم جو مر گیا، کیا تو اس سے بڑا ہے؟ اور نبی بھی مر گئے، تو اپنے آپ کو کیا ٹھہراتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، اگر میں آپ اپنی بڑائی کروں تو میری بڑائی کچھ نہیں، لیکن میری بڑائی میرا باپ کرتا ہے جسے تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا ہے۔ تم نے اسے نہیں جانا، لیکن میں اسے جانتا ہوں، اور اگر کہوں کہ اسے نہیں جانتا تو تمہاری طرح جھوٹا بنوں گا، مگر میں اسے جانتا اور اس کے کلام پر عمل کرتا ہوں۔ تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ یہودیوں نے سے کہا، تیری عمر تو ابھی 50 برس کی نہیں، پھر کیا تو نے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں
ہوں۔ پس انہوں نے اسے مارنے کو پتھر اٹھائے، مگر یسوع چھپ کر ہیکل سے نکل گیا۔ باب 9۔ پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا، اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ آئے ربی، کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا، اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے؟ یسوع نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں۔ جس نے مجھے بھیجا ہے ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے۔ وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا۔ جب تک میں دنیا میں ہوں دنیا کا نور ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی سانی، اور وہ مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر اس سے کہا، جا شیلوخ، جس کا ترجمہ بھیجا ہوا ہے، کہ حوض میں دھو لے۔ پس اس نے جا کر دھویا اور بینا ہو کر واپس آیا۔ پس پڑوسی اور جن جن لوگوں نے پہلے اس کو بھیک مانگتے دیکھا تھا کہنے لگے، کیا یہ وہ نہیں جو بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا؟ بعض نے کہا، یہ وہی ہے۔ اوروں نے کہا، نہیں، لیکن کوئی اس کا ہم شکل ہے۔ اس نے کہا، میں وہی ہوں۔ پس وہ اس سے کہنے لگے، پھر تیری آنکھیں کیوں کر کھل گئیں؟ اس نے جواب دیا کہ اس شخص نے جس کا نام یسوع ہے مٹی سانی اور میری آنکھوں پر لگا کر مجھ سے کہا، شیلوہ میں جا کر دھو لے۔ پس میں گیا اور دھو کر بینا ہو گیا۔ انہوں نے اس سے کہا، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتا۔ لوگ اس شخص کو جو پہلے اندھا تھا فریسیوں کے پاس لے گئے، اور جس روز یسوع نے مٹی سان کر اس کی آنکھیں کھولی تھیں وہ سبت کا دن تھا۔ پھر فریسیوں نے بھی اس سے پوچھا، تو کس طرح بینا ہوا؟ اس نے ان سے کہا، اس نے میری آنکھوں پر مٹی لگائی، پھر میں نے دھو لیا اور اب بینا ہوں۔ پس بعض فریسی کہنے لگے، یہ آدمی خدا کی طرف سے نہیں، کیونکہ سبت کے دن کو نہیں مانتا۔ مگر بعض نے کہا کہ گنہگار آدمی کیوں کر ایسے معجزے دکھا سکتا ہے؟ پس ان میں اختلاف ہوا۔ انہوں نے پھر اس اندھے سے کہا کہ اس نے جو تیری آنکھیں کھولیں، تو اس کے حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا، وہ نبی ہے۔ لیکن یہودیوں کو یقین نہ آیا کہ یہ اندھا تھا اور بینا ہو گیا ہے، جب تک انہوں نے اس کے ماں باپ کو جو بینا ہو گیا تھا بلا کر ان سے نہ پوچھ لیا کہ کیا یہ تمہارا بیٹا ہے جسے تم کہتے ہو کہ اندھا پیدا ہوا تھا؟ پھر وہ اب کیوں کر دیکھتا ہے؟ اس کے ماں باپ نے جواب میں کہا، ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے اور اندھا پیدا ہوا تھا، لیکن یہ ہم نہیں جانتے کہ اب وہ کیوں کر دیکھتا ہے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کس نے اس کی آنکھیں کھولیں۔ وہ تو بالغ ہے، اسی سے پوچھو، وہ اپنا حال آپ کہہ دے گا۔ یہ اس کے ماں باپ نے یہودیوں کے ڈر سے کہا، کیونکہ یہودی ایکا کر چکے تھے کہ اگر کوئی اس کے مسیح ہونے کا اقرار کرے تو عبادت خانے سے خارج کیا جائے۔ اس واسطے اس کے ماں باپ نے کہا کہ وہ بالغ ہے، اسی سے پوچھو۔ پس انہوں نے اس شخص کو جو اندھا تھا دوبارہ بلا کر کہا کہ خدا کی تمجید کر، ہم تو جانتے ہیں کہ یہ آدمی گنہگار ہے۔ اس نے جواب دیا، میں نہیں جانتا کہ وہ گنہگار ہے یا نہیں۔ ایک بات جانتا ہوں کہ میں اندھا تھا، اب بینا ہوں۔ پھر انہوں نے اس سے کہا کہ اس نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ کس طرح تیری آنکھیں کھولی؟ اس نے انہیں جواب دیا، میں تو تم سے کہہ چکا اور تم نے نہ سنا، دوبارہ کیوں سننا چاہتے ہو؟ کیا تم بھی اس کے شاگرد ہونا چاہتے ہو؟ وہ اسے برا بھلا کہہ کر کہنے لگے، تو ہی اس کا شاگرد ہے، ہم تو موسیٰ کے شاگرد ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا ہے، مگر اس شخص کو نہیں جانتے کہ کہاں کا ہے۔ اس شخص نے جواب میں ان سے کہا، یہ تو تعجب کی بات ہے کہ تم نہیں جانتے کہ وہ کہاں کا ہے، حالانکہ
اس نے میری آنکھیں کھولی۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے۔ دنیا کے شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی ہوں۔ اگر یہ شخص خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو کچھ نہ کر سکتا۔ انہوں نے جواب میں اس سے کہا، تو بالکل گناہوں میں پیدا ہوا، تو ہم کو کیا سکھاتا ہے؟ اور انہوں نے اسے باہر نکال دیا۔ یسوع نے سنا کہ انہوں نے اسے باہر نکال دیا، اور جب اس سے ملا تو کہا، کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، اے خداوند، وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو نے تو اسے دیکھا ہے، اور جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے۔ اس نے کہا، اے خداوند، میں ایمان لاتا ہوں، اور اسے سجدہ کیا۔ یسوع نے کہا، میں دنیا میں عدالت کے لیے آیا ہوں تاکہ جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں، اور جو دیکھتے ہیں وہ اندھے ہو جائیں۔ جو فریسی اس کے ساتھ تھے انہوں نے یہ باتیں سن کر اس سے کہا، کیا ہم بھی اندھے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا، اگر تم اندھے ہوتے تو گنہگار نہ ٹھہرتے، مگر اب کہتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں، پس تمہارا گناہ قائم رہتا ہے۔ باب 10۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازہ سے بھیڑ خانہ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور کسی طرف سے چڑھ جاتا ہے، وہ چور اور ڈاکو ہے۔ لیکن جو دروازہ سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے۔ اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے، اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں، اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے۔ جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے، اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں، کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں۔ مگر وہ غیر شخص کے پیچھے نہ جائیں گی بلکہ اس سے بھاگیں گی، کیونکہ غیروں کی آواز نہیں پہچانتی۔ یسوع نے ان سے یہ تمثیل کہی، لیکن وہ نہ سمجھے کہ یہ کیا باتیں ہیں جو ہم سے کہتا ہے۔ پس یسوع نے ان سے پھر کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں، مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔ دروازہ میں ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا، اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اچھا چرواہا میں ہوں۔ اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بھیڑوں کا مالک، بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اور بھیڑیا ان کو پکڑتا اور پراگندہ کرتا ہے۔ وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں۔ اچھا چرواہا میں ہوں۔ جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں، اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں، اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ اور میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے، اور وہ میری آواز سنیں گی۔ پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں، بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے، اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا۔ ان باتوں کے سبب سے یہودیوں میں پھر اختلاف ہوا۔ ان میں سے بہتیرے تو کہنے لگے کہ اس میں بدرو ہے اور وہ دیوانہ ہے، تم اس کی کیوں سنتے ہو؟ اور انہوں نے کہا، یہ ایسے شخص کی باتیں نہیں جس میں بدرو ہو۔ کیا بدرو اندھوں کی آنکھیں کھول سکتی ہے؟
یروشلم میں عید تجدید ہوئی اور جاڑے کا موسم تھا، اور یسوع ہیکل کے اندر سلیمانی برآمدہ میں ٹہل رہا تھا۔ پس یہودیوں نے اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہا، تو کب تک ہمارے دل کو ڈاواں ڈول رکھے گا؟ اگر تو مسیح ہے تو ہم سے صاف کہہ دے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تو تم سے کہہ دیا، مگر تم یقین نہیں کرتے۔ جو کام میں اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہی میرے گواہ ہیں، لیکن تم اس لیے یقین نہیں کرتے کہ میری بھیڑوں میں سے نہیں ہو۔ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں، اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں، اور وہ اب تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں سب سے بڑا ہے، اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا۔ میں اور باپ ایک ہیں۔ یہودیوں نے اسے سنسار کرنے کے لیے پھر پتھر اٹھائے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم کو باپ کی طرف سے بہتیرے اچھے کام دکھائے ہیں، ان میں سے کس کام کے سبب سے مجھے سنسار کرتے ہو؟ یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ اچھے کام کے سبب سے نہیں، بلکہ کفر کے سبب سے تجھے سنسار کرتے ہیں، اور اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا، کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں نے کہا تم خدا ہو؟ جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا، اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں۔ آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے ہو کہ تو کفر بکتا ہے، اس لیے کہ میں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں؟ اگر میں اپنے باپ کے کام نہیں کرتا تو میرا یقین نہ کرو، لیکن اگر میں کرتا ہوں تو گو میرا یقین نہ کرو، مگر ان کاموں کا تو یقین کرو، تاکہ تم جانو اور سمجھو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں۔ انہوں نے پھر اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ پھر یردن کے پار اس جگہ چلا گیا جہاں یوحنا پہلے بپتسمہ دیا کرتا تھا، اور وہیں رہا۔ اور بہتیرے اس کے پاس آئے اور کہتے تھے کہ یوحنا نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، مگر جو کچھ یوحنا نے اس کے حق میں کہا تھا وہ سچ تھا، اور وہاں بہتیرے اس پر ایمان لائے۔ باب 11۔ مریم اور اس کی بہن مارتھا کے گاؤں بیتنیہ کا لازر نام ایک آدمی بیمار تھا۔ یہ وہی مریم تھی جس نے خداوند پر عطر ڈال کر اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پونچھے۔ اسی کا بھائی لازر بیمار تھا۔ پس اس کی بہنوں نے اسے یہ کہلا بھیجا کہ اے خداوند، دیکھ جسے تو عزیز رکھتا ہے وہ بیمار ہے۔ یسوع نے سن کر کہا کہ یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے، تاکہ اس کے وسیلے سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو۔ اور یسوع مارتھا اور اس کی بہن اور لازر سے محبت رکھتا تھا۔ پس جب اس نے سنا کہ وہ بیمار ہے تو جس جگہ تھا وہیں 2 دن اور رہا۔ پھر اس کے بعد شاگردوں سے کہا، آؤ پھر یہودیہ کو چلے۔ شاگردوں نے اس سے کہا، اے ربی، ابھی تو یہودی تجھے سنسار کرنا چاہتے تھے اور تو پھر وہاں جاتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، کیا دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے؟ اگر کوئی دن کو چلے تو ٹھوکر نہیں کھاتا، کیونکہ وہ دنیا کی روشنی دیکھتا ہے، لیکن اگر کوئی رات کو چلے تو ٹھوکر کھاتا ہے، کیونکہ اس میں روشنی نہیں۔ اس نے یہ باتیں کہیں اور اس کے بعد ان سے کہنے لگا کہ ہمارا دوست لازر سو گیا ہے، لیکن میں اسے جگانے جاتا ہوں۔ پس شاگردوں نے اس سے کہا، اے خداوند، اگر سو گیا ہے تو بچ جائے گا۔ یسوع نے تو اس کی موت کی بابت کہا تھا، مگر وہ سمجھے کہ آرام کی نیند کی بابت کہا۔
تب یسوع نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لازر مر گیا، اور میں تمہارے سبب سے خوش ہوں کہ وہاں نہ تھا تاکہ تم ایمان لاؤ، لیکن آؤ ہم اس کے پاس چلیں۔ پس توما نے، جسے توام کہتے تھے، اپنے ساتھ کے شاگردوں سے کہا کہ آؤ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں۔ پس یسوع کو آ کر معلوم ہوا کہ اسے قبر میں رکھے 4 دن ہوئے۔ بیتنیہ یروشلم کے نزدیک قریباً 2 میل کے فاصلے پر تھا، اور بہت سے یہودی مارتھا اور مریم کو ان کے بھائی کے بارے میں تسلی دینے آئے تھے۔ پس مارتھا یسوع کے آنے کی خبر سن کر اس سے ملنے کو گئی، لیکن مریم گھر میں بیٹھی رہی۔ مارتھا نے یسوع سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اور اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ مرتھا نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں اے خداوند، میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور چپکے سے اپنی بہن مریم کو بلا کر کہا کہ استاد یہیں ہے اور تجھے بلاتا ہے۔ وہ سنتے ہی جلد اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ یسوع ابھی گاؤں میں نہیں پہنچا تھا، بلکہ اسی جگہ تھا جہاں مرتھا اس سے ملی تھی۔ پس جو یہودی گھر میں اس کے پاس تھے اور اسے تسلی دے رہے تھے، یہ دیکھ کر کہ مریم جلد اٹھ کر باہر گئی، اس خیال سے اس کے پیچھے ہو لیے کہ وہ قبر پر رونے جاتی ہے۔ جب مریم اس جگہ پہنچی جہاں یسوع تھا اور اسے دیکھا تو اس کے قدموں پر گر کر اس سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ جب یسوع نے اسے اور ان یہودیوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے روتے دیکھا تو دل میں نہایت رنجیدہ ہوا اور گھبرا کر کہا، تم نے اسے کہاں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا، اے خداوند، چل کر دیکھ لے۔ یسوع کے آنسو بہنے لگے۔ پس یہودیوں نے کہا، دیکھو وہ اس کو کیسا عزیز تھا۔ لیکن ان میں سے بعض نے کہا، کیا یہ شخص جس نے اندھے کی آنکھیں کھولیں اتنا نہ کر سکا کہ یہ آدمی نہ مرتا؟ یسوع پھر اپنے دل میں نہایت رنجیدہ ہو کر قبر پر آیا۔ وہ ایک غار تھا اور اس پر پتھر دھرا تھا۔ یسوع نے کہا، پتھر کو ہٹاؤ۔ اس مرے ہوئے شخص کی بہن مارتھا نے اس سے کہا، اے خداوند، اس میں سے تو اب بدبو آتی ہے کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے۔ یسوع نے اس سے کہا، کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ پس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا کہ اے لازر، نکل آ۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے ان سے کہا، اسے کھول کر جانے دو۔ پس بہتیرے یہودی جو مریم کے پاس آئے تھے اور جنہوں نے یسوع کا یہ کام دیکھا اس پر ایمان لائے، مگر ان میں سے بعض نے فریسیوں کے پاس جا کر انہیں یسوع کے کاموں کی خبر دی۔ پس سردار کاہنوں اور فریسیوں نے صدر عدالت کے لوگوں کو جمع کر کے کہا، ہم کرتے کیا ہیں؟ یہ آدمی تو بہت معجزے دکھاتا ہے۔ اگر ہم
اسے یوں ہی چھوڑ دیں تو سب اس پر ایمان لے آئیں گے، اور رومی آ کر ہماری جگہ اور قوم دونوں پر قبضہ کر لیں گے۔ اور ان میں سے قائفہ نام ایک شخص نے، جو اس سال سردار کاہن تھا، ان سے کہا، تم کچھ نہیں جانتے اور نہ سوچتے ہو کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرے، نہ کہ ساری قوم ہلاک ہو۔ مگر اس نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ اس سال سردار کاہن ہو کر نبوت کی کہ یسوع اس قوم کے واسطے مرے گا، اور نہ صرف اس قوم کے واسطے بلکہ اس واسطے بھی کہ خدا کے پراگندہ فرزندوں کو جمع کر کے ایک کر دے۔ پس وہ اسی روز سے اسے قتل کرنے کا مشورہ کرنے لگے۔ پس اس وقت سے یسوع یہودیہ میں اعلانیہ نہیں پھرا، بلکہ وہاں سے جنگل کے نزدیک کے علاقے میں افرایم نام ایک شہر کو چلا گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہیں رہنے لگا۔ اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی، اور بہت لوگ فصح سے پہلے دیہات سے یروشلم کو گئے تاکہ اپنے آپ کو پاک کریں۔ پس وہ یسوع کو ڈھونڈنے اور ہیکل میں کھڑے ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ تمہارا کیا خیال ہے، کیا وہ عید میں نہیں آئے گا؟ اور سردار کاہنوں اور فریسیوں نے حکم دے رکھا تھا کہ اگر کسی کو معلوم ہو کہ وہ کہاں ہے تو اطلاع دے تاکہ ہم اسے پکڑ لیں۔ باب 12۔ پھر یسوع فصح سے 6 روز پہلے بیتنیہ میں آیا، جہاں لازر تھا جسے یسوع نے مردوں میں سے جلایا تھا۔ وہاں انہوں نے اس کے واسطے شام کا کھانا تیار کیا، اور مرتھا خدمت کرتی تھی، مگر لازر ان میں سے تھا جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے۔ پھر مریم نے جٹاماسی کا آدھ سیر خالص اور بیش قیمت عطر لے کر یسوع کے پاؤں پر ڈالا، اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پونچھے، اور گھر عطر کی خوشبو سے مہک گیا۔ مگر اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص، یہودا اسکریوتی، جو اسے پکڑوانے کو تھا، کہنے لگا، یہ عطر 300 دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا؟ اس نے یہ اس لیے نہ کہا کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی، بلکہ اس لیے کہ چور تھا، اور چونکہ اس کے پاس ان کی تھیلی رہتی تھی، اس میں جو کچھ پڑتا وہ نکال لیتا تھا۔ پس یسوع نے کہا کہ اسے یہ عطر میرے دفن کے دن کے لیے رکھنے دے، کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، لیکن میں ہمیشہ تمہارے پاس نہ رہوں گا۔ پس یہودیوں میں سے عوام یہ معلوم کر کے کہ وہ وہاں ہے، نہ صرف یسوع کے سبب سے آئے، بلکہ اس لیے بھی کہ لازر کو دیکھیں جسے اس نے مردوں میں سے جلایا تھا۔ لیکن سردار کاہنوں نے مشورہ کیا کہ لازر کو بھی مار ڈالیں، کیونکہ اس کے باعث بہت سے یہودی چلے گئے اور یسوع پر ایمان لائے۔ دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے، یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوش انا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ جب یسوع کو گدھے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا، جیسا کہ لکھا ہے کہ اے سیون کی بیٹی مت ڈر، دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچے پر سوار ہوا آتا ہے۔ اس کے شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے، لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھیں، اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ پس ان لوگوں نے گواہی دی جو اس وقت اس کے ساتھ تھے، جب اس نے لازر کو قبر سے باہر بلایا اور مردوں میں سے جلایا تھا۔ اسی سبب سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے کہ انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ معجزہ دکھایا ہے۔ پس فریسیوں نے آپس میں کہا، سوچو تو، تم سے کچھ نہیں بن پڑتا، دیکھو جہان اس کا
پیرو ہو چلا۔ جو لوگ عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں بعض یونانی تھے۔ پس انہوں نے فلپس کے پاس جو بیت سیدائے گلیل کا تھا آ کر اس سے درخواست کی کہ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ فلپس نے آ کر اندریاس سے کہا۔ پھر اندریاس اور فلپس نے آ کر یسوع کو خبر دی۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، وہ وقت آ گیا کہ ابن آدم جلال پائے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ جو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے، اور جو دنیا میں اپنی جان سے عداوت رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا۔ اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے، اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا۔ اب میری جان گھبراتی ہے، پس میں کیا کہوں؟ اے باپ مجھے اس گھڑی سے بچا، لیکن میں اسی سبب سے تو اس گھڑی کو پہنچا ہوں۔ اے باپ اپنے نام کو جلال دے۔ پس آسمان سے آواز آئی کہ میں نے اس کو جلال دیا ہے اور پھر بھی دوں گا۔ جو لوگ کھڑے سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ بادل گرجا، اور انہوں نے کہا کہ فرشتہ اس سے ہم کلام ہوا۔ یسوع نے جواب میں کہا کہ یہ آواز میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے آئی ہے۔ اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے، اب دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا، اور میں اگر زمین سے اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا۔ اس نے اس بات سے اشارہ کیا کہ میں کس موت سے مرنے کو ہوں۔ لوگوں نے اس کو جواب دیا کہ ہم نے شریعت کی یہ بات سنی ہے کہ مسیح اب تک رہے گا، پھر تو کیوں کر کہتا ہے کہ ابن آدم کا اونچے پر چڑھایا جانا ضرور ہے؟ یہ ابن آدم کون ہے؟ پس یسوع نے ان سے کہا کہ اور تھوڑی دیر تک نور تمہارے درمیان ہے۔ جب تک نور تمہارے درمیان ہے چلے چلو، ایسا نہ ہو کہ تاریکی تمہیں آ پکڑے، اور جو تاریکی میں چلتا ہے وہ نہیں جانتا کہ کدھر جاتا ہے۔ جب تک نور تمہارے ساتھ ہے نور پر ایمان لاؤ تاکہ نور کے فرزند بنو۔ یسوع یہ باتیں کہہ کر چلا گیا اور ان سے اپنے آپ کو چھپایا، اور اگرچہ اس نے ان کے سامنے اتنے معجزے دکھائے تو بھی وہ اس پر ایمان نہ لائے، تاکہ یسایہ نبی کا کلام پورا ہو جو اس نے کہا کہ اے خداوند ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا ہے، اور خداوند کا ہاتھ کس پر ظاہر ہوا ہے۔ اس سبب سے وہ ایمان نہ لا سکے کہ یسایہ نے پھر کہا، اس نے ان کی آنکھوں کو اندھا اور ان کے دل کو سخت کر دیا، ایسا نہ ہو کہ وہ آنکھوں سے دیکھیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع کریں اور میں انہیں شفا بخشوں۔ یسایہ نے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ اس نے اس کا جلال دیکھا اور اس نے اسی کے بارے میں کلام کیا۔ تو بھی سرداروں میں سے بھی بتیرے اس پر ایمان لائے، مگر فریسیوں کے سبب سے اقرار نہ کرتے تھے، تا ایسا نہ ہو کہ عبادت خانہ سے خارج کیے جائیں، کیونکہ وہ خدا سے عزت حاصل کرنے کی نسبت انسان سے عزت حاصل کرنا زیادہ چاہتے تھے۔ یسوع نے پکار کر کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے، اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے۔ میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے۔ اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے تو میں اس کو مجرم نہیں ٹھہراتا، کیونکہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینے آیا ہوں۔ جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے، یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا،
کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا اسی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں، اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے۔ پس جو کچھ میں کہتا ہوں، جس طرح باپ نے مجھ سے فرمایا ہے اسی طرح کہتا ہوں۔